الحمدللہ ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی۔ قرآن اور حدیث بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق چیزیں ہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جو آدمی ان دونوں کی قدر اور حیا نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اسے سننے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سنیں، توجہ سے سنیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 4-5 سال تھی، اس کے دل میں اللہ نے قرآن حفظ کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ ماں نے اس کے شوق کی تکمیل کے لیے بچے کو استاد کے پاس بٹھا دیا۔ 6 ماہ سے بھی کم عرصہ گزرا تھا کہ اس بچے نے سارا قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے بعد اس بچے کے دل میں شوق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں یاد کروں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سننا اور یاد کرنا یہ دنیا میں بہت بڑا عمل ہے۔ یہی حدیث ہے کہ جس نے لوگوں کے لیے راہوں کو متعین کیا، صحیح اور غلط کی تعیین کی۔ اس حدیث کا ادب یہ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے کر کے دکھایا تھا۔ ایک دفعہ مدینہ میں ایک جگہ پہ مجلس حدیث قائم تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ وہاں سے گزرے، دیکھا مجلس کو، جو حدیث سنانے والے تھے انہیں دیکھا اور آگے چل دیے۔ کسی نے بعد میں پوچھا امام مالک رحمہ اللہ سے، آپ آئے لیکن آپ مجلس میں بیٹھے نہیں، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا میں مجلس حدیث میں آیا، مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی اور کھڑے ہو کر حدیث رسول کو سننا میں حدیث کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یعنی حدیث سننے کے لیے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بچے کے دل میں جب یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حدیث کو حفظ کروں، ماں نے کہا بیٹا حدیث یاد کرنے سے پہلے ادب سیکھو۔ وہی بچہ جس نے چند مہینوں میں قرآن حفظ کیا تھا، 4 سال کا عرصہ لگا کے اس نے ادب سیکھا، پھر حدیث پڑھنے لگا۔ پھر اللہ نے اس بچے کو کیا مقام دیا؟ بڑا ہو کے دنیا میں وہ امام ابن خزیمہ کے نام سے معروف ہوا ہے، جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے اختلاف آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اختلاف مجھے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو میں نامناسب سمجھوں آپ بھی نامناسب سمجھیں، یا آپ کسی کو چیز کو مناسب سمجھتے ہیں میں بھی اسے مناسب سمجھوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن و حدیث سناتے ہیں، لیکن سننے اور سنانے کا انداز ہمارا انتہائی نامناسب ہو چکا ہے۔ حدیث رسول قرآن کریم کی آیات جب سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کی مجلس کو بیان کیا جاتا ہے نا کأنما علی رؤوسہم الطیر۔ صحابہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اتنی متانت سے، اتنی سنجیدگی سے
اور اتنے انہماق سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین سنا کرتے تھے. کیا اللہ نے فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہیں لے جانا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب حدیث سنی جاتی ہے تو انتہائی خاموشی کا مظاہرہ کر کے حدیث کو سماعت کریں. میں اس بات کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں. رات بھی میرے پاس پروگرام تھا، میں نے دست بستہ ہو کے اپنے سامعین جو محترمین آئے تھے، جیسے آپ تشریف لائے، میں نے گزارش کی تھی کہ نعرے بازی سے پرہیز کریں. کیا فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ عجیب ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے نعرہ بازی کے ساتھ. بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، اسے سنیں. اس لیے یہی نہیں، میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ حدیث رسول کے ادب کے خلاف ہے. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ انداز ہوتا تھا؟ وہ تو ایسے تھے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان کے دل لرز جایا کرتے تھے، ان کے دلوں پہ اللہ کی خشیت طاری ہو جاتی تھی. اور ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے مفاسد ہیں خطباء کے لیے بھی، کہ اس میں اخلاص نکل جاتا ہے الا ماشاء اللہ. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا دور، تابعین کا، ائمہ محدثین کا، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کے ادوار میں دیکھیں کیا ایسے کام ہوتے تھے؟ کیا واضح نصیحت کا انداز یہ ہوتا تھا؟ سامعین کی اتنی غیر سنجیدگی ہوتی تھی کہ وہ حدیث سنتے سنتے اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیں. تو میرے محترم بھائیوں، اس چیز کو معمولی نہ سمجھے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ کہیں اللہ تمہارے اعمال ضائع نہ کر دے؟ یہ اعمال برباد ہو سکتے ہیں. اس لیے مسجد کا ادب ہے، اس کے تقاضے ہیں، قرآن اور حدیث کو سننے کے تقاضے ہیں. آپ میرے بڑے ہی قابل احترام بھائی ہیں، بزرگ ہیں. یہاں پہ تشریف لانے والا ہر فرد و بشر، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ انتہائی قابل احترام ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ جو چیز شرعی طور پہ نامناسب ہے اسے بھائیوں کے سامنے رکھا جائے. اس لیے اس بات کا غصہ بھی نہ کیجیے گا، انتہائی انہماک کے ساتھ. ابھی انشاءاللہ پروفیسر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ کا بیان ہوگا تو سماعت کیجیے گا. قرآن اور حدیث، وہ الحمدللہ ویسے ہمارے علماء کا امتیاز ہے، وہ قرآن و حدیث ہی سناتے ہیں، اور قرآن و حدیث ہی ہماری سب سے بڑی دعوت ہے. اس لیے آپ احباب بھی بڑی توجہ کے ساتھ، یہ باتیں تو نوٹ کرنے والی، لکھنے والی ہوتی ہیں. اس طرح سے صرف جو کہ کانوں میں رس گھولنے والی آواز ہو اور شعر و شاعری ہو، اس طرح کے معاملات ہو، پرہیز کریں میرے بھائیوں. اسی چیز نے آج ہمارے اسٹیج کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے جب کوئی ڈرامے لگتے نا تھیٹروں میں، اور اس طرح سے فلموں کا وہ اناؤنس کیا جاتا تھا، وہاں پہ اداکاروں کی تصویریں لگاتے تھے. کوئی بھی باشعور بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. آج وہ کام چلتے چلتے ہمارے تک آ پہنچا ہے. وہی کام اب ہم نے بھی اسی طرح سے تصویروں کے ساتھ تشہیر اور اشتہار بازی شروع کر دی ہے. یہ جس حد تک ہم آ پہنچے ہیں نا، یہاں سے واپسی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہماری ہو سکے. بہت مشکل کام ہے. ہمارے یہاں پہ اسٹیج پہ تو بیٹھنے والے محدث دوران عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، جن کا بھی مولانا یونس آزاد صاحب تذکرہ کر رہے تھے نا، ان کا ایک شاگرد تھا جو بعد میں ان کا داماد بھی بنا. میاں بیوی کی نہیں بن سکی، بالآخر طلاق ہو گئی. تو ایک دفعہ مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا میرے تمہارے ساتھ 3 رشتے تھے، ایک رشتہ ختم ہوا ہے، 2 ابھی باقی ہیں. ایک رشتہ یہ کہ تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اس لحاظ سے ہم بھائی ہیں. دوسرا رشتہ یہ کہ تو میرا شاگرد اور میں تمہارا استاد. استاد اور شاگرد کا
باپ بیٹے کی حیثیت میں ایک رشتہ ہوتا ہے. ہمارا دوسرا رشتہ یہ تھا، اور تیسرا رشتہ تھا دامادی اور سسر کا. میں تمہارا سسر اور تم میرے داماد تھے. اب یہ رشتہ طلاق کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، 2 رشتے باقی ہیں، لہذا آتے جاتے رہے. ہمارے تو جو بزرگ تھے نا وہ مثالی لوگ تھے، اور اس طرح کی مثالیں ان کی زندگیوں میں آپ کو عام ملتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے تنظیمی اختلاف ہوتا ہے، ہم اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. وہ ہماری جماعت کا ہی نہیں ہے، خارجی ہو گیا کیا؟ انہیں ارتداد اختیار کر لیا ہے. بھی میرے ساتھ کوئی اختلاف کرے حق ہے اس کا، لیکن اس سے اپنے بھائیوں سے نفرت نہیں کیا کرتے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ. مسلمان ہیں، تنظیمی معاملات اپنی جگہ وہ چلتے رہتے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن ایک مسلمان سے اتنی نفرت نہ کی جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا گناہ کافی ہے مسلمان کو کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. اس لیے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں کہ جی فلاں خطیب میرا محبوب ہے، میں اس کا بیان سن لوں، فلاں میرا محبوب نہیں ہے، میرے موقف کا نہیں ہے، میری تنظیم کا نہیں ہے، میری جماعت کا نہیں ہے. انتہائی غلط رویہ ہے. ان رویوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتا ہے، جس کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے ان نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے. تو میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو کی ہیں، یہ بہت بڑی جسارت کی ہے میں نے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کا ویسے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ان کا تقاضا ہے. اب میں نظم کے لیے اسی ادارے کے طالب علم حافظ قمر الاسلام کو دعوت دوں گا. وہ مائک پہ تشریف لائے. حافظ قمر الاسلام اور نظم پیش کریں. کائنات دے رنگ برنگے کھانے، او سونے دی جو دی روٹی تو میں بار دیوا. کائنات دے رنگ برنگے کھانے، او سونے دی جو دی روٹی تو میں بار دیوا. او وس چلے تے فلکاں دا چن لا کے، سونے آقا دیاں قدماں تو میں وار دیوا. اور آسا ملے موسیٰ کلیم والا، او سونے دے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیوا. آسا ملے موسیٰ کلیم والا، او سونے دے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیوا. او مینو بادشاہی دے تاج لبے، ہاں مینو بادشاہی دے تاج لبے. او سونے آقا دیاں قدماں تو میں وار دیوا. ہاں سونے آقا دیاں قدماں تو میں وار دیوا. پھر میں کیوں نہ اس سونے نبی دی نعت پڑھدا جاواں کہ طٰہٰ دی شان والیا، فلکات جان والیا. طٰہٰ دی شان والیا، فلکات جان والیا، فلکات جان والیا. کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اچا ہے مقام تیرا، سچا ہے کلام تیرا. آیتاں سنان والیا، فلکات جان والیا. طٰہٰ دی شان والیا، فلکات جان والیا. اور تذکرے نعام تیرے، تذکرے نعام تیرے، ہوندے صبح شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے. بکریاں چران والیا، فلکات جان والیا. طٰہٰ دی شان والیا، فلکات جان والیا. طٰہٰ دی شان والیا.
فلکاں تے جان والے آپ۔ اب چند جملے میں نے جو اپنے مرکز کے حوالے سے بنائے تھے وہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، پڑھتے نے بچے ایتھے رب دا قرآن۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، اس علاقے دی عظیم درسگاہ، اس درسگاہ اتے راضی او الہی، اس علاقے دی عظیم درسگاہ، اس درسگاہ اتے راضی او الہی، شادت آباد رکھے رب رحمان۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، پڑھ دن بچے ایتھے رب دا قرآن۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، اس ادارے دی پڑھائی بڑی اچھی ہے، پڑھ دن بچے جڑے انہاں دی منزل بڑی پکی ہے، پاؤ بچے ایتھے فائدہ ہوئے گا بھائی جان۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، پڑھ دن بچے ایتھے رب دا قرآن۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، اور قاری ابراہیم صاحب سانو بڑے ہی پیارے نے، قاری علی صاحب ساڈی اکھیاں دے تارے نے، انس صاحب کر دے تلاوت نے کمال۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، اور قرات وچ یارو ایک نام ہے چمکدا، او نام ہے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دا، تلاوت جی تو کر دے لوگ جوم دینے یار۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، اور قاری عبید الرحمن محسن صاحب بڑے ہی پیارے نے، سن کے بیانوں نادا سینے ٹھار جان والے نے، ٹھرن کے سینے جدو کرن گے بیان۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، مرکز وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ ہے، مرکز وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ ہے، ہر پاس دس دی عوام ہی عوام۔ دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، دارالہدیٰ ہے ادارہ عالی شان، پڑھ دن